بہن بھائیوں کے معاملے میں جیسے بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ایک حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا ہے، تو اس سلسلے میں کن چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ صدقات کی طرف جا رہے ہیں؟ تو درجہ بدرجہ، مطلب ہمسائے ہیں، جاننے والے ہیں، بہن بھائی ہیں، مدارج کیا ہیں اس کے؟ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو تم خرچ کرو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، پھر مساکین اور آگے والیتامی والمساکین. جی ہاں ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو والدین ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی خرچ کرنے کے اعتبار سے جو آپ کی سب سے پہلے والدین ہیں جی، اور پھر آپ کے جو زیر کفالت لوگ ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے. اب اس کے پاس آپ کے پاس ایک جیسے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، قل العفو کذالک یبین جی، اللہ. کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ خرچ کر دیا کرو. اسلام میں مال جمع کرنے کی کوئی بہت زیادہ فضیلت بیان نہیں کی گئی. اسلام خرچ کرنے کا تو بار بار ہے جی، کہ اسلام چاہتا الذین ہے کہ ینفقون فی السراء ومما رزقناہم ینفقون قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا پھر ولا تحاضون علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صحابی تھے حضرت قیس انصاری، ان کے بھائی آئے اور انہوں نے آ کے ان کی شکایت لگائی، کمپلین کی کہ یا رسول اللہ ہمارا بھائی یہ خرچ بہت کرتا ہے، یہ خرچ بہت کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسے بلا کے سمجھائیے. آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے بھائی آئے تھے اور بتا رہے تھے آپ خرچ بہت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ اپنے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں اور پھر اپنے دوستوں احباب کو کھلاتا ہوں، اس سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرتا. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مبارک مار کے 3 مرتبہ فرمایا جاؤ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں فضول خرچی نہیں ہوتی. مطلب آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اور وہ آگے جا کے اسی روایت سے مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باقی بھائیوں سے زیادہ خوشحال ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں خرچ کرنے سے مال جو ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ مٹاتا ہے اور صدقات کو جو بڑھاتا ہے. تو صدقات آپ جو خرچ کرتے ہیں تو آپ کے جتنا قریبی بندہ نیڈی ہے وہ زیادہ حقدار ہے آپ کی ہیلپ کا. ٹھیک ہے، اور صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے وہ آپ اپنے اصول و فروض کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین اور اپنی اولاد کو، لیکن باقی آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن اولاد کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ آپ اپنے اصول اور فروغ کو جو ہے وہ ہماری فقہ حنفی میں نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. لیکن جو صدقات غیر واجبہ ہیں، نافلہ ہیں، وہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، والدین کو بھی دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اولاد کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اور آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 4 5 طرح کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بندہ 1 دینار اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار فلاں جگہ خرچ کرتا ہے، پھر فرماتے ہیں 1 دینار اپنی خاندان پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو خرچ کیا گیا ہے اپنے خاندان پہ. سب سے افضل دینار وہ ہے جو اپنے خاندان پہ خرچ کیا گیا، جو اپنے خاندان پر خرچ کیا گیا. تو آپ کی جتنا قریبی آدمی ہے اور ایک اتنا زیادہ مستحق، اتنا زیادہ جو نیڈی ہے، ضرورت مند بھی ہے اور قریبی بھی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے آپ کی. اور اس سے 2 فائدے ہیں، ایک تو جو ہے اس کی ہیلپ ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا، دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی ہوگی قطع رحمی سے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کا ایسا رشتہ دار جس نے آپ سے قطع رحمی کر رکھی ہو اس کو صدقہ جو ہے دینا یہ زیادہ افضل ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مواقع پہ صدقہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا افضل ہے، تو آپ نے اس موقع کے مناسبت سے فرمایا کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. سامنے والے کو حالات کو دیکھ کے یا ان کی سچویشن کو دیکھ کے اس کو افضل کہا گیا. تو یہ کیس ٹو کیس، یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ زیادہ افضل اس کے لیے کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ضرورت ہے اور آپ مجھے جانتے ہیں، میرا آپ سے رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور لیکن میرے اور آپ کے تعلقات خراب ہیں. تو آپ میرے بجائے اور لوگوں کی مالی معاونت اور مدد شروع کر دیں، مجھے نظر انداز کرتے ہیں بجائے باوجود اس کے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے ضرورت بھی ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اتاک من غیر مسئلۃ فخذ، مانگے بغیر جو ملتا ہے وہ لو، اور جو مانگ کر اس میں فرق آ جاتا ہے، برکت میں فرق آ جاتا ہے. تو جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو مجھے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ سوال کروں، آپ مانگیں تو پھر دوں گا، بلکہ مجھے آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے آپ کو دینے کی. اور جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اس سے ڈبل اجر ملے گا آپ کو، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا. تو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے
آپ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کر۔ کہا جی میرے پاس ایک اور ہے، اپنی عیال پہ خرچ کر۔ کہا میرے پاس اور ہے۔ تو اس طرح اپنا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، باپ کی اولاد، دادے کی اولاد، نانے کی اولاد، سسرالی رشتہ دار، تو ان پر خرچ کرنا وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اسے ڈبل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف اللہ اکبر، تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ لا یس، وہ پیچھے چمٹ کر نہیں مجھے دو، وہ نہیں کرتے، وہ گھر بیٹھے سفید پوش ہیں، خود تلاش کرو ان کو اور جا کر دو، ان کو سفید پوشی پہ زد نہ آئے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کو پتہ ہے اگر حقدار ہے تو دے دو اس کو، آپ کی اس کی وہ بھی رہ جائے گی، عزت نفس بھی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ہاں یہ یقین کر لیں کہ وہ اس کا حقدار ہے، تو پھر آپ اس کو دیں۔ اور ہمیں سچی بات ہے کہ یہ جو روڈ پر ہے، اچھا مصعب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں ہے تردہ لقمۃ و لقمتان، جس کو ایک دو لقمے دے دو تو چلا جاتا ہے، یہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 10 روپے دے دیے وہ چلا گیا، کچھ دے دیا، یہ بیچارے یہ سارے کسی ٹھیکیدار کے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان کا باقاعدہ جاب ہے۔ باقاعدہ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو معذور کیا جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ مصعب یہ تو اگر 3 لینیں بنی ہوئی ہیں نا تو ہر لین پہ ڈیوٹی ہے، وہ ایک سے دوسری لین میں وہ لڑتے ہیں کہ تو ادھر کیوں آئے ہیں، چل ادھر۔ تو وہ تو پہلی لین میں اس نے رہنا ہے، دوسری میں اس نے رہنا ہے، تیسری میں اس نے رہنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی سوال آتا ہے نا یہاں پر پھر دین اسلام سے کہ اگر کچھ سائل گھوڑے پر سوار ہو گئے بھی آپ کے پاس آ گئے، ہاں تو اس کا حل ہے نا ہمارے پاس، اس کا کیا حل ہے؟ ہم ٹافیاں رکھو گاڑی میں، سمجھے نہیں؟ آپ کا وہ جو ہے نا مانگنے کا، اللہ کے نام پہ مانگا، آپ نے کچھ دے دیا اس کو، اب اس کی عادت بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ اس سے شوگر ہو جائے گی، اتنی ٹافیاں دن میں کھائیں گے۔ آپ نے اس سے بچ گئے نا، آپ اس بات سے کہ دیکھو اللہ واسطے مانگا تھا دیا کچھ نہیں، اس سے بھی بچ گئے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے حقدار نہیں ہے، اس سے بھی آپ بچ گئے۔ اور جو حقدار ہے اس کو گھر پہنچو، اس کو تلاش کرو اور جا کر کے اس کو صرف مانگنے کا عادی نہ بناؤ بلکہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرو، یہ حق بنتا ہے ہمارا۔ اچھا مجھے یہاں پہ ایک وہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ حقدار کے معاملے میں کہ جو نفلی صدقہ ہم دیتے ہیں تو اس کے حقدار، تو بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ واقعہ بنی اسرائیل کی کسی شخص کا ہے، روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے، تو اس نے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ صدقہ دینے گیا تو وہ انجانے میں کسی ایسے شخص کو دے آیا جو چور تھا۔ صبح علاقے میں بات مشہور ہوئی کہ جی فلاں رات کو ایک شخص جو ہے کسی چور کو صدقہ دے گیا، تو اسے پڑا تھا میں نے دیا، اس سے چاہو یہ رات کو نظر سے توبہ کی یا اللہ پاک میں غلطی سے دے آیا ہوں، آج پھر نکلتا ہوں پار۔ اگلے دن پھر گیا تو کسی فاحشہ عورت کو صدقہ دے آیا، اگلے دن پھر محلے میں مشہور ہوا کہ رات کو کسی فاحشہ عورت کو صدقہ دے گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن پھر جو ہے نا وہ کسی اور کو، میرے ذہن سے اس کے پور ہے، مالدار کو، کسی مالدار کو جو بندہ ٹھیک ٹھاک تھا اس کو دے آیا وہ۔ تو تینوں دن اس نے آ کے رات کو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گریہ زاری کی، یا اللہ پاک میں صدقہ دینے نکلتا ہوں تو مجھ سے جو ہے وہ جو حقدار اس جگہ پر نہیں پہنچ پا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو آواز آئی کہ تم نے اپنی طرف سے دے دیا، تیرے صدقے کی برکت سے جسے تو نے چور کو دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے چھڑوا دے گا، جس کو تو نے فحشہ کو دیا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس سے فحاشی جو ہے وہ چھڑا دے گا، اور جس مالدار کو دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ بھی صدقہ دیا کرے۔ تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے تلاش کرنے کی، لیکن اگر آپ کا کسی اہل کو نہیں پہنچتا تو آپ نے تو نیت اچھی رکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اچھا مصعب اس میں کچھ حساب رکھنے کی ضرورت ہے کہ گن گن کے دیں، یا پھر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نظام ایسا رکھا ہوا کہ آپ کے پاس آمد ہو رہی ہے تو آپ اس میں تقسیم کرتے چلے جائیں، کچھ اس میں اپنی ضروریات پوری کر لیں، اپنا حصہ کر لیں، اپنے گھر والوں کا کر لیں، احباب جو رشتہ دار جو بھی آپ نے ضروری کام کرنے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کر دیں۔ تو اس میں کوئی قید ہے کہ نہیں رک جائیں، اگلا مہینہ آنا ہے، تنخواہ پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ضروریات رکھ لیں، یہ اس کی ڈیفینیشن بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی ضروریات کا دائرہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، اپنے حساب سے۔ اب صحیح بخاری میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، ان کے پاس ایک عورت 2 بچیوں سمیت آتی ہے، تو گھر میں تھیلا الٹا کیا تو اس میں سے ایک کھجور نکلی اور وہ بھی ان کو دے دی، اور اس نے بھی پھاڑ کر 2 بچیوں کو دے دی۔ تو اللہ اکبر۔ اب جس گھر میں سرور کونین نے تشریف لانا ہو
آپ کبھی گھر جائیں تو آپ کی بیوی کہے کوئی کھانے کو نہیں ہے تو کیسا لگے گا؟ تو مجھے وہ کہیں کہ کھانا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ایک کھجور تھی وہ بھی دے دی. مطلب وہ لوگ اپنی ضروریات کو اس حد تک منیمائز کرتے تھے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی لوگوں کا تعاون کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ضروریات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اپنی ضرورت سے جو اضافہ ہے، اور اس میں واجب نہیں ہے، وہ جیسے فرما رہے تھے مفتی صاحب وہ نفلی ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ بھی واجب ہی ہے تو پھر قطع کلمہ سوال، اگر کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس اس وقت وسائل ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار اس کو دے دیا میرے پاس ختم ہو جائیں گے، اگلے دن پتہ نہیں میری ملازمت یا جو روزگار ہے وہ باقی رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس سلسلے میں پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو اس کی ضرورت پورا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا. ہاں، باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کا لیول ہوتا ہے ہر ایک کا، وہ اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. یہ بات یہ نہیں کہ اب باقی جو ضرورت سے زیادہ وہ واجب ہے، اس کو واجب نہیں ہے، نفلی ہے. اگر وہ واجب ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ نصاب پورا ہوگا نہ زکوٰۃ ہوگی. واجب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص اضافی مال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کمی نہیں آنے دیتا. اللہ کمی نہیں آنے دے گا.